السلام علیکم ناظرین، میں عطاء الرحمان کوہستانی ہوں اور میرے ساتھ سینئر صحافی رضوان غلزئی صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ آج ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جو سوشل میڈیا پہ ہو یا مختلف جلسے جلوسوں میں ہم جائیں تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہم سے پوچھتے ہیں کہ پی ٹی آئی احتجاج کیوں نہیں کر رہی۔ اس سوال کا جواب آج ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور احتجاج آگے جا کے کب ہو سکتا ہے، کیا ساری پلاننگ ہوگی، اس حوالے سے بات کریں گے رضوان غلزئی صاحب سے۔ سر، کب یہ احتجاج ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہر بندہ یہی سوال پوچھ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ جائیں وہاں یہ سوال ہے، پشاور جلسے میں جائیں وہاں یہ سوال ہے، کوہاٹ جلسے میں آپ خود گئے ہیں، آپ سے پوچھا ہوگا لوگوں سے، کب آخر نکل رہی ہے؟ دیکھیں، یہ سوال طورمان سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے، جلسوں کے اندر جو لوگ ہیں ان کا بھی یہی سوال ہے۔ اور پہلے لوگ جب آپ کہیں جاتے تھے تو سوال یہ پوچھا جاتا تھا کہ عمران خان کب رہا ہوں گے۔ جی اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کب احتجاج کی کال دی جائے گی۔ جی دیکھیں، یہ لوگوں کا کوشچن تو بہت جینون ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں عمران خان، جن کو پاکستان کی میجورٹی لوگ چاہتے ہیں، تو جی وہ 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے جیل میں قید ہیں، اور ان کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی جو باہر ہے، جو لوگ ہیں، قیادت ہے، یا خاص طور پر جو وزیر اعلیٰ ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں جی اور انہوں نے ابھی تک کیا کیا ہے۔ تو اس چیز کو ذرا دیکھتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ عمران خان کی رہائی کے لیے آپشنز کیا ہیں، جی جو آپشنز اس وقت دستیاب قیادت کے پاس ہیں، جو لوگ ان سے امید کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک تو عمران خان کی رہائی یا تو عدالتوں کے ذریعے ہونی تھی۔ عدالتیں 26ویں ترمیم ہو گئی، 27ویں ترمیم ہو گئی، عدالتوں سے امید بالکل ختم ہو گئی، ختم ہو گئی، اور بالکل۔ اسی لیے اب صرف ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں احتجاج کریں، اور اس کے بعد اس احتجاج کا اتنا پریشر بنے کہ عمران خان کو رہا کرنا پڑ جائے۔ اب اس چیز کے اوپر اچھا، یہ 2 احتجاج پہلے ہوئے، علی امین گنڈا پور کی قیادت میں ہوئے، وزیر اعلیٰ تھے خیبر پختونخوا کے، اور ظاہر ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی جو عمران خان کے علاوہ جو باہر اس وقت وجود رکھتی ہے، اس کے اندر ایک ہی عہدہ ہے جو سب سے طاقتور ہے، جی اور جو اثر بھی رکھتا ہے، وہ وزیر اعلیٰ خیبر خیبر پختونخوا کا عہدہ پختونخوا۔ ہے۔ باقی پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گور ہوں یا سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ ہوں، وہ ان کی کوئی اتنی خاص وہ اہمیت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پیچھے پھر اپوزیشن لیڈرز کی جو ظاہر ہے آئینی پوزیشن دوسری اپوزیشن لیڈرز کی ہے، وہاں پہ عمران خان نے اپنی ٹیم تبدیل کر کے وہاں پہ محمود خان اچکزئی کو اور علامہ راجہ ناصر عباس کو نامزد کیے، لیکن ان کی نوٹیفکیشن حکومت نے جاری نہیں کیے، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اچھا، علی امین گنڈا پور کی سربراہی میں 2 لانگ مارچز ہوئے، اور وہ دونوں لانگ مارچز ناکام ہو گئے۔ جی اس کی وجہ یہی تھی کہ اب تو حکومت کے لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں۔ کل ایک حکومتی وزیر نے یہ کہا ہے کہ اس وقت جو علی امین گنڈا پور نے لانگ مارچز کیے تھے، اس میں ہم نے ان کی سہولت کاری کی تھی۔ ویسے تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں، سہولت کاری تو نہیں کی تھی۔ اس لانگ مارچ میں بہت زیادہ حکومت نے کوشش کی لوگوں کو روکنے کی، لیکن خیبر پختونخوا کے لوگ بڑی رکاوٹیں توڑ کے وہاں پہ پہنچے تھے۔ پھر یہاں پہ سہولت کاری کے نام پہ ان کو گولیاں بھی ماری گئیں، 14 کارکنان ان کے شہید ہوئے۔ تو سہولت کاری تو نہیں تھی، لیکن وہ تاثر یہ دینا چاہتے ہیں بیسیکلی کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اس وقت حکومت کے ساتھ انگیج تھے، ٹھیک۔ اور یہ بات وہ آج کر رہے ہیں۔ تو ہم اس وقت یہ رپورٹ کرتے تھے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ بڑے کلوز رابطوں میں ہیں، محسن نقوی صاحب کے ساتھ ان کی بہت دوستی تھی، اور وہ پہلے پتہ ہوتا تھا محسن نقوی کو کہ علی امین گنڈا پور کا کیا پلان ہے، اور علی امین گنڈا پور پھر اسی کے مطابق آپ نے وہ دونوں احتجاجوں میں وہ چھوڑ کے چلے گئے، اور لوگوں کا ایک بڑا اعتماد بھی ان کے اوپر خراب ہوا۔ تین احتجاجوں میں سر ایک لیاقت باغ کے کال ہاں، 13 وہاں پہ بھی نہیں پہنچ سکے تھے، پھر جی لاہور بھی وہ نہیں پہنچے، بالکل سنجانی والے جلسے میں بھی لیٹ پہنچے۔ خیر، وہ چیز تو ہو گئی کہ ان کو ہٹا دیا گیا نا۔ بالکل اب سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ آئے ہیں، اور وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور لوگوں نے ان سے امید رکھی ہوئی ہے رکھے ہوئے، بالکل۔ کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ کال دیں گے۔ اچھا، اس حوالے سے جو سہیل آفریدی کا موقف ہے، وہ ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی، اور سہیل آفریدی کو پھر انہوں نے کہا کہ کابینہ نہیں بناؤں گا جب تک ملاقات نہیں کروائی جائے گی، جی نہیں بنائی گئی۔ پھر عمران خان سے اجازت دی گئی، عمران خان نے کہا کہ سہیل آفریدی اپنی مرضی سے کابینہ بنائے، اور مختصر بنائے، پھر انہوں نے مختصر کابینہ بنائی۔ اس کے بعد عمران خان کی جو بہنوں سے ان کی ملاقاتوں کے ذریعے ان کو کچھ پیغامات ملے، اور اس کی روشنی میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے، اور پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی پوچھا جاتا ہے، جب جو صوبائی صدر جنید اکبر ہیں ان سے، یا چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور ہوں یا سلمان اکرم راجہ ہوں، یا خود ان کی بہنوں سے بھی جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ احتجاج کے حوالے سے جو حکمت عملی ہے،
وہ انہوں نے عمران خان نے علامہ راجہ ناصر عباس کو اور محمود خان اچکزئی کو دے رکھی ہے، ٹھیک ہے اور انہوں نے کوئی لائحہ عمل دینا ہے، احتجاج کے حوالے سے بھی اور مذاکرات کے حوالے سے بھی۔ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ قیادت وہ دیکھتی ہے ان کی طرف کہ جی عمران خان کی بہنیں تو یہ پیغام لے کے آئی ہیں کہ جو احتجاج کی کال ہے وہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس دیں گے، تو پھر وہ ظاہر ہے انہوں نے بھی یہ کوئری خود وزیر اعلیٰ سے، ظاہر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، وہ جہاں جلسوں میں جاتے ہیں لوگ وہاں بات کرتے ہیں، تو انہوں نے اس حوالے سے ان کی بہنوں سے بڑی تفصیلی ایک ملاقات کی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے، اور پھر انہوں نے علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی سے بھی ایک تفصیلی سے ملاقات کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میرے لیے کیا حکم ہے، مطلب میں نے کیا کرنا ہے، ہم تو تیار ہیں عمران خان، کیونکہ ان کا خیال یہ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جو علی امین گنڈا پور دو لانگ مارچز انہوں نے کیے 4 اکتوبر کو اور 24 نومبر کو، 4 اکتوبر اور 24 نومبر کے لانگ مارچز کی جو تاریخ ہے وہ عمران خان نے دی تھی، بالکل ٹھیک ہے، تو اب اس بار عمران خان نے جو عظما خان سے ان کی ملاقات ہوئی، جو 2 دسمبر کو ملاقات ہوئی تھی، اور اس سے پہلے 4 نومبر کو ان کی آخری دفعہ ملاقات ہوئی تھی، ٹھیک ہے ان دو آخری ملاقاتوں میں انہوں نے احتجاج کے حوالے سے کوئی تاریخ بھی نہیں دی، اور انہوں نے کچھ پیغامات دیے، جس میں ایک پیغام جو انہوں نے علیمہ خان صاحبہ اور عظما خان صاحبہ نے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو دیا، جو عمران خان کی طرف سے آیا ہوا تھا، وہ پیغام یہی تھا کہ آپ جو فیصلہ آپ کو بہتر لگتا ہے احتجاج کے حوالے سے یا مذاکرات کے حوالے سے، تو آپ وہ کریں۔ ٹھیک ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر محمود خان اچکزئی، کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ان کے بجائے خود وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو لینی چاہیے، تو اب یہ ایک کنفیوژن سی ہے اس ٹائم پہ۔ سر ایک یہ تو میرے خیال میں ایک کلیئر سی بات ہے کہ جو عمران خان کہتے تھے اسی کے مطابق پارٹی چلتی ہے۔ جب عمران خان نے کہا ہے کہ محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس فیصلہ کریں گے احتجاج کا، تو پھر تو اس میں کنفیوژن کس بات کی ہے؟ وہ کچھ لوگ جو سوشل میڈیا پہ بھی ظاہر ہے زیادہ، یا ویسے بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ احتجاج ہونا چاہیے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اپنی رہائی کے لیے کبھی بھی خود کال نہیں دیں گے، جی ہمیں خود سے کال انیشیٹو لینا پڑے گا اور خود سے کوئی احتجاجی حکمت عملی بنانی پڑے گی۔ اس حوالے سے جو محمود خان اچکزئی ہیں، انہوں نے جو آخری جو 4 نومبر والی ملاقات تھی، اس کے اندر عظما خان صاحبہ کے ذریعے یہ پیغام عمران خان کو بھیجا تھا کہ ہمیں اسلام آباد کی طرف کسی بڑے مہم جہی کی ابھی ضرورت نہیں ہے اور اس کی کال نہیں دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے یہ پیغام محمود خان اچکزئی کا عمران خان کو پہنچا دیا تھا، اور عمران خان نے اسی وجہ سے کال نہیں دی۔ صحیح اگر دیکھیں نا، انہوں نے اگر کال دینی ہوتی تو عظما خان صاحبہ سے ان کی ملاقات ہو گئی تھی، اور پہلے 4 نومبر کو ہی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نومبر میں ان کو کال دے دینی چاہیے تھی، لیکن ان کی عمران خان کی ہدایات نہیں موصول ہوئی، تو وہ اب جو محمود خان اچکزئی ہیں وہ خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب یہاں پہ ذمہ داری جو سوالات ہیں، اور اچھا محمود خان اچکزئی اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو مخاطب کر کے انہوں نے پشاور جلسے کے اندر بھی یہ بات کی، اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس میں کی، پی ٹی آئی سے انہوں نے اپیل کی کہ میں پی ٹی آئی والوں سے ہاتھ جوڑ کے کارکنوں کو کہتا ہوں کہ اپنی لیڈرشپ کو آپ بہت زیادہ پریشرائز نہ کریں اس حوالے سے کہ کال دیں کال دیں کال دیں۔ اچھا، اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے نا وہ بہت پریشر میں ہے۔ یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ویسے تو سچی جو بات ہے کہ اتنی کیپیسٹی پی ٹی آئی کی جو اس وقت اویلیبل لیڈرشپ ہے ان کے اندر نہیں ہے کہ وہ بڑے فیصلے کر سکیں یا بڑی تحریک چلا سکیں، بالکل لیکن وہیں پہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ واقعی اس وقت ان کو پریشر، ظاہر ہے لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ سارے کمپرومائزڈ ہیں، آپ بزدل ہیں، اور ان کو بہت زیادہ تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اب تنقید کا اثر بھی ہوتا ہے، اور وہ لوگ اس چیز کو بڑا وہ کہتے ہیں ہم آلریڈی مطلب سفر تو کر رہے ہیں نا، ہوں کس طرح سفر کر رہے ہیں کہ جو سارے لوگ ہیں، ظاہر ہے وہ ان کو اوپر مقدمے بھی ہیں، وہ ان کو ہر ہفتے عدالتوں میں بھی پیش ہونا ہوتا ہے، پھر ان کو منگل کو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ، پھر جمعرات کو سہیل آفریدی کے ساتھ، پھر جلسے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو یہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کر ہی رہے ہیں، اور بالکل کچھ لوگ اور ان کی بہت سارے اس وقت جو اصل پرابلم ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں جو زیادہ تر لوگ ہیں، جو بڑے بڑے سٹالورٹ جہانگیر ترین جیسے بڑے انویسٹرز تھے، وہ چلے گئے۔ اس کے بعد بعد میں جو لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں، وہ مالی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہیں، تو پی ٹی آئی کی جو جماعت بطور جماعت مالی بحرانوں کا بھی شکار ہے، اور اگلے دن جو پی ٹی آئی کے
باقاعدہ سینٹرل سیکریٹریٹ سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی، بلکہ ایک مراسلہ جاری ہوا کہ جتنے بھی ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں وہ اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ جو ہے وہ جی پارٹی فنڈ میں جمع کروائیں، تاکہ پارٹی اس وقت مالی مشکلات کا شکار ہے اور ملازمین کو تنخواہیں تک نہیں ادا کی جاتی. بالکل تو یہ ایک حقیقت تو ہے کہ جو اس وقت لوگ ہیں وہ ان کی ایک تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کیپیسٹی، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے اوپر جو تنقید ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ معاملہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کے درمیان کے پاس ہے، اختیار ان کے پاس ہے، یا پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو اثر رکھتے ہیں وہ خود سے کوئی انیشیٹو لیں، خود سے کوئی فیصلہ لیں. لیکن اس ساری صورتحال میں جب عمران خان کی ہدایات نہیں ہیں تو خود سے عمران خان کی ہدایت کو آپ نظر انداز کر کے بالکل خود سے کوئی انیشیٹو لیں اور وہ انیشیٹو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے، تو کل کو عمران خان یہ کہیں کہ یار تمہیں میں نے کہا تھا کہ تم یہ کال کرو، بالکل جب یہ میں نے کال نہیں دی. محمود خان اچکزئی جن کو میں نے اختیار دیا ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج نہیں کرنا، تو آپ نے یہ جو احتجاج کیا ہے اس کا اگر نقصان ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ، کیونکہ دیکھیں رسک تو ہے نا، اس وقت حکومت کہتی ہے کہ احتجاج، اور یہ بھی اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ حکومت کیوں پرووک کرتی ہے کہ احتجاج کریں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ نکلیں اور ہم مرید کے کی طرح ان کے ساتھ بھی وہی کریں جو ٹی ایل پی کے ساتھ ہوا، اور ونس فار آل اس معاملے کو ختم کریں. بالکل تو یہ اس ساری سچویشن کے اندر جو بہتر فیصلہ ہے وہ عمران خان خود کر سکتے ہیں. بالکل اگر ان کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت احتجاج کی ضرورت ہے اور وہ محمود خان اچکزئی کی بات کو درست نہیں سمجھتے تو وہ کال دے سکتے ہیں. تو یہ اوور آل سچویشن یہ جو لوگوں کو سمجھنے کی ہے. اچھا اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی مطلب ہم کیا بات کر رہے ہیں، ہم نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جب کمپرومائز تھی اس وقت یہی کہا کہ یہ کمپرومائز ہے، ان کے یہ مسائل ہیں علی امین گنڈا پور کے جو احتجاجوں کے موقع پہ اس وقت ہم یہ کہا کرتے تھے کھلے عام کے جی بالکل. اب اگر کہیں پہ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ کے لوگ ہیں ان کے یہ مسائل ہیں، ان کی یہ کنفیوژن ہے، تو اس کو یہ تو نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی شاید کوئی اس کو ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کو، یا ان کا لیکن موقف یہی ہے دونوں اطراف کا. کارکن سوال کر رہا ہے لیڈرشپ سے کہ آپ احتجاج کی کال کیوں نہیں دے رہے، تو لیڈرشپ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ احتجاج کی کال کا اختیار محمود خان اچکزئی کو عمران خان نے دیا ہوا ہے. اب محمود خان اچکزئی سے لوگ سوال کرتے ہیں تو محمود خان اچکزئی یہ کہتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ پریشر نہ ڈالیں، اور اگر ظاہر ہے ان کی اپنی حکمت ہو سکتی ہے، وہ عمران خان نے ان کو اگر نامینیٹ کیا ہے، نامزد کیا ہے، اور عمران خان کی بہنوں کو ان کے اوپر کوئی اگر اعتراض نہیں ہے، تو پھر میرے خیال میں جو باقی لوگ اعتراض کرتے ہیں اس میں بعض اوقات کچھ شرارت کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں جو موقع کا فائدہ اٹھا کے غلطی کروانا چاہتے ہیں. دیکھیں ایک بات میں ہمیشہ سے کر رہا ہوں، اس وقت جو احساب کی جنگ ہے، خاص طور پہ جو خیبر پختونخوا میں حکومت ہے اور وفاد کے درمیان ایک آپ کو پتہ ہی ہے حالات سازگار تو نہیں ہے. 10 دفعہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گی، اور وہ بھی سخت موقف رکھتے ہیں. جس طرح کی تقریریں آپ نے کل کوہاٹ جلسے میں تقریریں سنی ہے نا، بڑی سخت تقریریں تھیں، اور میرا خیال ہے کہ پشاور سے بھی زیادہ سخت تقریریں تھیں. تو وہ بھی دونوں کے درمیان اس میں دونوں فریقین یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا فریق غلطی کرے اور اس غلطی کا فائدہ اٹھایا جائے. تو پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت اگر اس طرح کا کوئی احتجاج جو بغیر حکمت عملی کے، بغیر بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے، دیکھیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سوشل میڈیا پہ تو لوگ بات کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ وہ زیادہ اس چیز کو پش کر رہے ہیں، یا جو تو خود احتجاجوں میں شامل نہیں ہوتے، مطلب یا تو وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں سے ان کو بڑا جذبہ ہے اس بات کا کہ بالکل، اور یہ یہاں پہ بھی لوگوں کے جذبات تو یہی ہیں کہ عمران خان کو رہا ہونا چاہیے. لیکن جو سوشل میڈیا جو اوورسیز ہیں ان کو یہاں کے لوگوں کی مشکلات کا اندازہ نہیں ہے. بالکل جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں نا عطاء الرحمان صاحب، آپ جاتے ہیں جلسوں کو بھی کور کرتے ہیں، لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں، تو اس وقت یہاں پہ جو ظلم و جبر جس طرح کا ہے آپ تو بات نہیں کر سکتے. بالکل وہ سر. وہ اس دن سوری میں آپ کو روک رہا ہوں، جی اس دن جو ہم دھرنے کے میں بیٹھے ہوئے تھے سہیل افریدی صاحب کے ساتھ، تو وہاں پہ کچھ چند ہی کارکنان موجود تھے، وہاں پہ آئے ہوئے کتنے تھے. لوگ؟ ریالٹی یہ تھی ہاں. مطلب 40 لوگ تھے. اور اس جب علیمہ خان کے اوپر پانی پھینکا گیا، دن کو بہت زیادہ لوگ تھے، آخر میں جب پانی پھینکنے والا جو صورتحال تھی تو وہاں پہ 100-150 سے زیادہ لوگ نہیں تھے. اور ان سے میرے خیال میں ہماری تعداد زیادہ تھی، جو میڈیا والوں میڈیا کی تعداد زیادہ تھی. ہاں. سر آخر میں وہ جو یہ جو کانفرنس آ رہی ہے ابھی 3 روزہ کانفرنس جس کا اعلان کیا ہوا ہے، اس میں کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں کوئی مطلب اعلان کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی بات ہو سکتی ہے آگے کا عمل جیسے وہ بتا رہے ہیں؟ تو
क्विकली कोई एहतजाज की बात हो सकती है इसमें? देखें, ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस है, इसका उन्होंने ऐलान किया और इसमें उन्होंने तमाम सियासी जमातों को ये एक कॉन्फ्रेंस इससे पहले भी हुई थी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की रिहाइशगाह पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बड़े लोग शरीक हुए थे। लेकिन कॉन्फ्रेंसेस का मकसद एक सियासी हिकमत अमली तो है ही ये कि आप लोगों को ये बताएँ कि हालात की संगीनी का, और ख़ास तौर पे 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया का जो किरदार है, और अदलिया में भी बैठी कुछ आवाज़ें हैं। तो ये देखें, जब भी इस तरह का अहमियत का दौर होता है, तो उसके बाद जो अपोज़िशन होती है, उसको इसी तरह की मुश्किलात, उसके लिए हालात मुश्किल होते हैं। लेकिन उन्होंने इन्हीं मुश्किलात में से रास्ता निकालना होता है, और वो रास्ता जो है वो इससे पहले जब पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है 3 मार्शल लॉज़ गुज़रे, और इस तरह की सूरत हाल में फिर एक तहरीकें चली। इससे पहले एपीडीएम थी, पीडीएम तो पिछली वो बात करते हैं कि उस टाइम बनी थी। उससे पहले एक ऑल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनी थी। उससे पहले एआरडी थी, एमआरडी की तहरीकें थी। ये सारी तहरीकें, अब ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान है, इसमें भी लोग आहिस्ता-आहिस्ता जुड़ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, जजेस शामिल हो रहे हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें। ये चाह रहे हैं कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे तमाम सियासी जमातों को, इंक्लूडिंग जो गवर्नमेंट में सियासी जमातें हैं, उनको इकट्ठा करके और ये बताया जाए कि इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह जमहूरियत के हवाले से जो खतरात हैं, या इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक जो भी मामलात हैं, और उसका जो असर मुल्क की मईशत के ऊपर पड़ रहा है, उसके हवाले से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के प्लेटफ़ॉर्म से वो जो माहिरीन मईशत हैं, ताजर हैं, जो ज़ाहिर मईशत की एक बहुत अहम जुज़ है, उसके अंदर किसान हैं, उन तमाम लोगों को वो अप्रोच कर रहे हैं, और उन लोगों की मुश्किलात के हवाले से कंसेंसस बिल्ड करके कि लोगों की जो मुश्किलात हैं, जो उनको दरपेश हैं, कि शायद इमरान खान की रिहाई के लिए उतने लोग ना निकल सकें, अगर लोग जो उनके अपने मसले होते हैं, जो उनके पेट से रिलेटेड, उनके बच्चों से, उनकी फैमिली से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, जो लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में मज़ीद पड़ेंगे, तो उन जो चार्टर्स ऑफ डिमांड है, जैसे कश्मीर में लोगों ने बना के और लोग वहाँ पे निकले, इस तरह का चार्टर ऑफ डिमांड वो तैयार करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि लोगों को बताया जाए कि इमरान खान की रिहाई इमरान खान की ज़ात के लिए ज़रूरी नहीं है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान को चाहने वाले ये समझते हैं कि वो वहाँ पे सर्दी में बैठे हैं या गर्मी में बैठे हैं और उनको बाहर आ जाना चाहिए, बल्कि इस वक्त पाकिस्तान के लोगों को इस बात के लिए निकलना उनका ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके बच्चों के लिए जो उनका मुस्तकबिल है, वो ख़तरे में किस तरह से है, वो माशी एतबार से किस तरह से ख़तरे में है, वो इंसानी हकूक़, जमहूरियत और इसके अलावा रूल ऑफ़ लॉ, जो किसी भी मुल्क की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी मुल्क के कायम रहने के लिए कानून की हुक्मरानी होती है, और आइन जिसने जोड़ा हुआ है पाकिस्तान में तमाम इकाइयों को, अगर उसको ख़तरा लाहक होगा तो फिर मुल्क को ख़तरा लाहक होगा, और मुल्क को ख़तरा लाहक हुआ तो यहाँ के जो रहने वाले हैं उनको ख़तरा लाहक हो सकता है। तो इस चीज़ के हवाले से लोगों को ये बताना, कंसेंसस बिल्ड करना, यही इस कॉन्फ्रेंस का मकसद, और जो इसका उन्होंने रखा हुआ है अनवान। तो बहरहाल ये एक देखें, ये एक लंबी जदोजहद है। हम बार-बार बात करते हैं, लोग समझते हैं कि इमरान खान 2 साल से ज़्यादा अरसा इमरान खान को जेल में हो चुका है। इमरान खान जो है वो इस वक़्त ठीक है, वो अगर उनको जल्दी होती, उनको मसला होता है जेल से, तो वो निकल के बाहर चले जाते, डील कर लेते। बिल्कुल। जब वो जेल काटने के लिए तैयार हैं, और जब उनको खुद परेशानी नहीं है, तो फिर ये एक जदोजहद है, और इसमें जैसे 2 साल गुज़रे, हो सकता है कि इमरान खान को 2 साल और गुज़ारने पड़ जाएँ। ये भी कौन किसने तसव्वुर किया था? वो लोग तो कहते थे 2 दिन भी वो जेल में नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है? लेकिन वो 2 साल रह गए, तो अल्लाह ने उनको हिम्मत दी, तो वो 4 साल भी रह लेंगे। लेकिन बात ये है कि ये जदोजहद है, और इसमें इसी तरह जिस तरह से इमरान खान अभी तक चलते आ रहे हैं, फैसले उन्होंने ही करने होते हैं। जिनको लगता था एहतजाज करना चाहिए, उन्होंने एहतजाज किया। अब उनको लगता है कि अगर एहतजाज नहीं करना चाहिए, तो वो एहतजाज की कॉल नहीं दे रहे। अगर उनको लगेगा कि एहतजाज करना चाहिए, तो एहतजाज की कॉल दे देंगे। जब कॉल देंगे, तो लोग जैसे पहले निकलें, अब शायद उससे ज़्यादा तादाद में निकलें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। कल मंगल का दिन है और अडियाला जेल में फिर से मुलाकातों का दिन भी है और वहाँ पे भी एहतजाज की कॉल दी गई है। तो देखते हैं कि कल मुलाकात करने देते हैं या नहीं देते। ये तफ़सीलात आपको बता दी रिज़वान ग़िलज़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फिर एक और व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।